السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں فرانس اور متحدہ عرب امارات میں 19 ارب ڈالر سے زائد کی ڈیفینس ڈیل کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کی T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر کے لیے مقامی 3 بیرل گن، ایران اور امریکہ میں جوہری معاہدے کی بحالی پر اختلافات، لیبیا میں معمر قذافی کے بیٹے کی الیکشن میں شمولیت سے متعلق اہم خبر سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبروں کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ لیبیا کی ایک عدالت نے الیکشن کمیشن کی طرف سے نااہل قرار دیے گئے صدارتی امیدوار سیف الاسلام قذافی کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ سیف الاسلام قذافی نے لیبیا کے ججوں کا شکریہ اور تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ججوں نے حق بات کی راہ میں خود کو خطرے میں ڈالا۔ انہوں نے ٹویٹر پر مزید کہا کہ ہم اس فتح کو لیبیا کے تمام لوگوں کے نام کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ لیبیا میں 24 دسمبر 2021 کو صدارتی انتخابات کا پہلا مرحلہ جبکہ دوسرا 24 جنوری 2022 کو ہوگا۔ اس الیکشن میں لیبین وار لارڈ خلیفہ حفتر، جس کو مغربی ممالک کی سپورٹ حاصل ہے، وہ اور سابق صدر معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی مد مقابل ہوں گے۔ فرینڈز، اگر آپ معمر قذافی، لیبیا کی سابقہ اور موجودہ صورتحال، اس کے علاوہ مختلف دھڑوں سے متعلق تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یونائیٹڈ عرب ایمریٹس نے آج فرانس کے ساتھ 19.2 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے تحت امارات فرانس سے 80 رفال فائٹر جیٹس اور 12 کیراکل ملٹری ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز بھی خریدے گا۔ واضح رہے کہ رفال 2004 میں فرینچ ایئر فورس کی سروس میں باقاعدہ شامل ہوا تھا اور یہ اب تک کا اس کا سب سے بڑا ایکسپورٹ آرڈر ہے۔ اس سے پہلے انڈیا اور قطر 36 ایئر کرافٹ ایچ خرید چکے ہیں، جبکہ مصر 2015 میں 24 اور اب اس سال 30 طیاروں کا آرڈر کر چکا ہے۔ البتہ متحدہ عرب امارات کو رفال کا سب سے جدید F4 سٹینڈرڈ فراہم کیا جائے گا، جس پر 2 ارب یورو کی لاگت سے ایک پروگرام کے تحت ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے۔ F4 سٹینڈرڈ کے رفال طیارے 2024 تک ریڈی ہوں گے اور متحدہ عرب امارات کو ڈیلیوریز 2027 سے شروع ہوں گی۔ خیال رہے کہ UAE کی رفال میں دلچسپی 10 سال پرانی ہے، جبکہ اس سے پہلے UAE کی ایئر فورس میراج 5 استعمال کر چکی ہے اور میراج 2000 اس کی سروس میں موجود ہے۔ حالیہ معاہدہ فرانس کے صدر کے دورہ مڈل ایسٹ کے پہلے روز ہوا ہے۔ اس کے بعد فرینچ صدر سعودی عرب اور قطر کا دورہ کریں گے۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب فرانس اگلے ماہ یورپی یونین کی صدارت کا چارج سنبھالے گا، جبکہ فرینچ صدر 2022 کے صدارتی انتخابات میں اپنی سیکنڈ ٹرم کی توقع کر رہے ہیں۔ رشین نیوی اس سال دسمبر میں 2 نیوکلیئر پاورڈ سب مرینز حاصل کر لے گی۔ ان دونوں سب مرین میں سے ہر ایک 16 بیولاوا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کیری کر سکتی ہے۔ اس میں سے ہر ایک میزائل 10 ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکلز وار ہیڈ یعنی مرو کیری کر سکتا ہے۔ اس میزائل کی رینج 8300 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اس میں سے ایک پروجیکٹ 885M کلاس سب مرین کی مزید 6 سب مرینز بھی تیار کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے معاملے پر ایران کے بعض تبصروں نے اس معاملے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ادھر ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسے امریکہ کے ارادوں پر شک ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اب بھی ایران کے لیے راستہ بدلنے اور واپسی کے لیے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ سن 2015 میں ہونے والے اس معاہدے میں امریکہ، چین، روس، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ ہی یورپی یونین بھی شامل تھے۔ تاہم اس معاہدے سے امریکہ 2018 میں صدر ٹرمپ کی صدارت کے دوران دستبردار ہو گیا تھا۔ ترک کمپنی TR میکاٹرونک، جو کہ ترک ایروسپیس انڈسٹریز اور سارس الماز کا جوائنٹ وینچر ہے، اس نے ترکی کے مقامی ہیلی کاپٹر T-129 کے لیے 3 بیرل 20 ملی میٹر کی گن تیار کی ہے۔ یہ گن T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر پر اگلے ماہ سے ٹیسٹنگ شروع کر دے گی، جبکہ ابتدائی طور پر 30 گنز 2022 میں ترک مسلح افواج کے زیر استعمال ہیلی کاپٹرز کے لیے فراہم کر دی جائیں گی۔ اس گن کی کامیاب انڈکشن کے بعد ترکی اس کے بعد 30 ملی میٹر کی گن بھی تیار کرے گا، جس کو فیوچر کے T-929 اٹیک ہیلی کاپٹر پر استعمال کیا جائے گا۔
अमरीकी नेवी को मकामी शिपयार्ड से एक आर्लेबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर डिलीवर कर दी गई है। इस शिप पे इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सलाहियत के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी भी मौजूद है। इस शिप से टोमाहाक क्रूज मिसाइल, इवॉल्व सी स्पैरो मिसाइल के अलावा SM-3 मिसाइल को फायर किया जा सकता है। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने $6.1 मिलियन की मंजूरी देते हुए अपनी नेवी के लिए लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोजेक्ट इनिशिएट करने का कहा है। इस डेवलपमेंट से अब से चंद दिन पहले कमेटी लेवल डिसीजन से $4 लाख के बजट की कटौती को भी रिवर्स कर दिया गया है। अब डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एजेंसी इस लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन पर काम का आगाज कर देगी। इस लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर को 2033 तक रेडी करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। रूस की एयरफोर्स इस साल के आखिर तक TU-160M, जिसका नेटो रिपोर्टिंग नेम ब्लैक जैक है, उसके लेटेस्ट वर्जन को टेस्ट करेगी। TU-160M दरअसल TU-160 सीरीज के बमबार तैयारे का मुकम्मल तौर पर नया वर्जन है। इस पर बेस्ड दूसरे तैयारे पर पहले ही काम शुरू कर दिया गया है। 4 क्रू मेंबर्स पर मुश्तमिल इस बमबार तैयारे के बेस वर्जन को 1987 में रशियन एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल किया गया था। इस तैयारे पर लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल के अलावा रिवायती वेपन्स भी कैरी किया जा सकते हैं। वाज़ेह है कि ये एयरक्राफ्ट 12 स्ट्रेटेजिक KH-55 MS क्रूज मिसाइल कैरी कर सकता है। यूक्रेन तुर्की से TB2 ड्रोन खरीदने के बाद अब तुर्की के नए और सबसे एडवांस्ड अकिंजी ड्रोन खरीदने पर गौर कर रहा है। यूक्रेन के एम्बेसडर के बारे में इतलात है कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से अकिंजी ड्रोन का यूक्रेनियन मिलिट्री की बैजिंग के साथ एक स्केल मॉडल शेयर किया है और ट्विटर पैगाम में कहा है, होपफुली इट विल कम ट्रू सून। याद रहे कि इससे पहले तुर्क ऑफिशियल्स अकिंजी ड्रोन में यूक्रेनियन दिलचस्पी की तफसीलात और मुमकिन एक्विजिशन का इशारा दे चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस ड्रोन की सलाहियतों और कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।